العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین. الرب فی الاصل بمعنى التربیہ وهي تبلیغ الشیء الى کمالہ شیئا فشیئا ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل وقیل هو نعت من رب يرب فهو رب كقولك نم ينم فهو نم. ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا كقوله تعالى ارجع إلى ربك. والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده وإنما جمعه ليشتمل ما تحته من الأجناس المختلفة وغلب العقلاء منه فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. وقيل عني به الناس ها هنا فإن كل أحد منهم عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم به الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم ولذلك سوي بين النظر فيهما. وقال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. ترجمہ. رب العالمین. رب در حقیقت تربیت کے معنی میں ہے اور تربیت کہتے ہیں شے کو اس کے کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا. پھر اس کو مبالغتاً اللہ کی صفت بنا دیا گیا جس طرح صوم اور عدل میں مبالغتاً حمل ہوتا ہے. اور بعض نے کہا رب صیغہ صفت ہے ماخوذ ہے رب یرب فہو رب سے، جیسے کہ آپ کا قول نم ینم فہو نم ہے. پھر رب مالک کا نام رکھ دیا گیا کیونکہ وہ اپنی مملوکہ چیز کی حفاظت و تربیت کرتا ہے. اور لفظ رب کا اطلاق غیر اللہ پر صرف اضافت سے ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے ارجع الی ربک، اپنے قاصد کی طرف واپس جاؤ. والعالم اسم، اور عالم نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہو، جیسے خاتم نام ہے آلہ ختم کا اور قالب نام ہے آلہ قلب یعنی سانچے کا. پھر غالباً استعمال ہونے لگا ان چیزوں میں جن کے ذریعہ صانع کا علم ہو، اور عالم کا مصداق وہ سب چیزیں ہیں جو صانع کے علاوہ ہیں، خواہ اعراض کے قبیل سے ہوں یا جواہر کے قبیل سے، اس لیے کہ یہ چیزیں اپنے امکان اور اپنے احتیاج الی المؤثر کی وجہ سے صانع کے وجود پر دلالت کرتی ہیں.
اور عالم کو جمع اس لیے لے آئے تاکہ ان تمام اجناس مختلفہ کو شامل ہو جائے جو اس کے تحت آ سکتی ہیں، اور ان اجناس مختلفہ میں عقلا کو غلبہ دیتے ہوئے عالم کی جمع یا اور نون کے ساتھ لے آئے۔ جس طرح عقلا کی جمع عقلا کی دوسرے اوصاف کی جمع یا اور نون کے ساتھ آتی ہے۔ وقیل اسم، اور بعض نے کہا ہے کہ عالم نام ہے ملائکہ اور جن و انس کا جو ذوی العقول ہیں، اور اس صورت میں عالم ان تین مخلوقات کے علاوہ مخلوقات کو طبعاً اور التزاماً شامل ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ آیت میں عالمین سے مراد انسان ہیں، کیونکہ ہر فرد بشر ایک عالم ہے، اس حیثیت سے کہ انسان ان جیسی چیزوں پر مشتمل ہے جو عالم کبیر یعنی دنیا میں پائی جاتی ہیں، یعنی جواہر و اعراض کہ ان کے ذریعے صانع کا علم ہوتا ہے، جس طرح کے عالم کبیر کی انہی ایجادات کی وجہ سے صانع کا علم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے عالم کبیر کے اندر نظر عبرت ڈالنے اور انسان کا خود اپنی ذات میں غور کرنے کو مساوی درجہ میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تم میں بھی قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم انہیں دیکھتے نہیں؟ اور رب العالمین کو منصوب پڑھا گیا، امدحو کا مفعول بھی ہونے کی بنا پر یا منادہ ہونے کی بنا پر یا اس فعل مقدر کا مفعول ہونے کی وجہ سے جس پر لفظ الحمد دلالت کرتا ہے۔ اور آیت اس سلسلے میں دلیل ہے کہ ممکنات جس طرح اپنے موجود ہونے میں ایک ایسی ذات کی طرف محتاج ہے جو انہیں وجود بخشے، اسی طرح اپنی بقا میں اس ذات کی طرف محتاج ہیں جو انہیں باقی رکھے۔